السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس کی 77 نمبر حدیث یہ بخاری شریف کی 6412 نمبر حدیث ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے بہت سے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، اور صحت کی حالت میں اچھے اور نیک کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں کہ چلو یہ کام کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ صحت کا وقت گزر جاتا ہے۔ دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی اس وقت اچھے کام کرنے کی فرصت ہے، وقت ملتا ہے، لیکن انسان اچھے کام کو یہ سمجھ کر یا یہ سوچ کر ٹال دیتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ بھی ان کو بھی گرا سکتا ہے، بڑے سے بڑے مشقت کے کام انجام دے سکتا ہے۔ اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عبادت کر سکتا ہے، ریاستیں اور مجاہدات کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے۔ لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ لے لوں، عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے بہت عمر پڑی ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جوانی ڈھل جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے تو جسم میں طاقت اور قوت نہیں یا فرصت نہیں، اس لیے اب مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ وقت بھی نہیں ملتا۔ تو یہ محترم سامعین، یہ جو بات ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، کہ ابھی ہم جوان ہیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ذرا مزے اڑا لیں، پھر جب موقع آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اس وقت اصلاح کی فکر کر لیں گے، ابھی کیا رکھا ہے، ابھی وقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفس و شیطان کے اس دھوکے میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، اس لیے کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ عمر کے یہ لمحات جو ہیں اس وقت انسان کو میسر ہیں، اس وقت انسان کو میسر ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو برباد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمر کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارا بڑا قیمتی ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے اس کو نہیں ٹالنا چاہیے۔ اور یہ جو انسان سوچتا ہے اچھا یہ کام کل سے کریں گے
وہ کل پھر آتی نہیں۔ جو کام کرنا ہے وہ ابھی اور آج ہی شروع کر دو، بلا تاخیر شروع کر دو۔ کیا پتا کہ کل آئے یا نہ آئے، کیا پتا کہ کل کو یہ داعیہ موجود رہے یا نہ رہے، یعنی نیک کام کرنے کا جو خیال ہے وہ دل میں باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ایک بزرگ ہیں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ دل میں نیکی کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کے مہمان کی خاطر تواضع اگر ہم اچھی طرح کرتے ہیں تو وہ مہمان خوش ہو کر رہتا ہے اور وہ دوبارہ بھی آتا ہے۔ اگر مہمان کی خدمت اور خاطر تواضع نہیں کریں گے تو وہ مہمان دوبارہ اس گھر میں نہیں آتا۔ تو اس لیے نیکی کا جو داعیہ یا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا ایک مہمان ہوتا ہے۔ اگر ہم فوراً وہ نیکی کر لیتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کو ہمارے دل میں دوبارہ بھیج دیتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نیکی کا داعیہ پیدا کرتے ہیں، نیکی کا خیال پیدا کرتے ہیں اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ کیا پتہ کہ کل کو یہ حالات سازگار نہ رہیں، کیا پتہ کل کو قدرت رہے یا نہ رہے، کیا پتہ کہ کل کو زندگی رہے یا نہ رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کی جو درمیان میں خلا ہے اس کے برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہم ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ غفلت، بے پرواہی اور وقت کی فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ غنا کا قبل فقرک، کہ اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو، اپنی فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موتک، 5ویں چیز یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اگر جوانی ہے تو اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو یاد کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جب جو ہے اگر بڑھاپا آتا ہے تو پھر آدمی کے اندر وہ استطاعت، وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہتی اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور اس طرح اگر ہمیں صحت ملی ہے تو بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس طرح اگر ہم امیر ہیں تو اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے فقیری سے پہلے کہ کہیں ہم پر فقر نہ آ جائے، ہم غریب نہ ہو جائیں۔ ہم اپنی امیری کا اس سے فائدہ لیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بیواؤں کی مدد کریں، لوگوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کریں، اور اس طرح ہم اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانیں مصروف ہونے سے پہلے۔ اگر ہم فارغ ہیں تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس طرح اپنی زندگی جو ہے اس کو موت سے پہلے، کیونکہ جب تک ہماری یہ آنکھ کھلی ہے اس وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو اور اپنے خدا کو ہی راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ہم بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے یا ٹھہر کے کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ نہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، یا ہمیں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں کہ زندگی یہ ہمارے ساتھ وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس لیے جو آپ کے پاس وقت میسر ہے، اگر صحت میسر ہے
تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو لگاؤ، اللہ کی یاد میں لگاؤ. فارغ اوقات ہمیں ذکر الہی میں، عبادات میں، دینی کاموں کا اہتمام کرنے میں اور دعوت و تبلیغ کے کام میں صرف کرنے چاہیے. فضول گپیوں میں اور فحش لٹریچر پڑھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں یا اس طرح کی لغویات کرنے میں ہمیں فارغ وقت نہیں گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی صحت کو اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور صرف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.